پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عمرے کا طواف شروع کیا تو پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کیا۔ رمل کیا ہوتا ہے؟ ذرا تیز دوڑنا نہیں ہے، تھوڑا تیز قدموں کے ساتھ ذرا پہلوانوں کی طرح اکڑ اکڑ کر چلنا۔ کچھ لوگ تھے جو مسلمانوں کو اس وقت دیکھ رہے تھے، تو ان کو دکھانے کے لیے کہ مسلمانوں کی شان و شوکت کیا ہے، اور آپ نے استباع بھی کیا۔ استباع کیا ہوتا ہے کہ جو چادر پر ڈلی ہوئی ہے یہ دایاں کندھا ننگا کر لیا اور نیچے سے اس کو آگے ڈال دیا، اور یہ طواف کے درمیان ہے، یہ یہاں سے نہیں ہے کہ لاہور سے انہوں نے احرام باندھا اور ساتھ ہی احرام استباع بھی کر لیا۔ ایک حاجی صاحب سے پوچھا گیا کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہاں جا کے ہوتا ہے، کوئی حاجی لگنا بھی تو چاہیے نا، یوں کروں گا تو حاجی لگوں گا، اس کو پہلے ننگا کر دوں، پھر حاجی لگنا نہیں ہے، حج ادا کرنا ہے، حج مکمل کرنا ہے۔ تو یہ وہاں کا معاملہ ہے۔ اچھا، رمل کے اندر ایک بہت خوبصورت بات ہے، وہ یہ ہے کہ رمل کرنا سنت ہے۔ کیوں؟ کہ کچھ لوگ دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو ایمان کی اور اسلام کی شان و شوکت ظاہر کرنی تھی۔ یہ رمل صرف طواف میں نہیں ہے، انسان سنت کے مطابق زندگی گزارے، سر سے لے کے پاؤں تک مسنون لباس میں یہ آ جائے، یہ شان و شوکت سے زندگی گزارنے والا ہے جو کافروں کے دل کے اوپر بھاری ہے۔ جو مرد یا عورت مسنون زندگی گزار رہا ہے، اس کا لباس سنت کے مطابق، کردار سنت کے مطابق، مزاج سنت کے مطابق، یہ ایسا ہی ہے کہ اس کا عمل اور اس کا پگڑی پہنی ہوئی ہے سنت کے مطابق لباس ہو، تو یہ کافروں کے سامنے رمل ہی کی مانند ہے، اس کا ان کے اوپر آج بھی اثر ہوتا ہے۔ تو ہم پوری اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے لباس کو بنائیں، اس کی زندگی کی بات ہی کچھ اور ہے۔ بہرحال جب طواف پورا ہو گیا، 7 چکر مکمل ہو گئے، تو نبی علیہ السلام مقام ابراہیم پر آئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، وَاتَّخِذُوا مقام ابراہیم مصلی، اور آپ نے پھر وہاں 2 رکعت واجب الطواف ادا کی، اور یہاں بھی پہلی رکعت میں سورہ کافرون ہے اور دوسری میں سورۃ الاخلاص ہے۔ طواف کے 2 رکعت ادا ہو گئے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے حجر اسود کا ایک اور استلام کیا، پھر آپ باب صفا کی طرف چلے گئے اور سعی کی ابتدا شروع کی۔ جب سعی کی ابتدا شروع کرنے لگے تو فرمایا کہ میں سعی سے شروع کروں گا کہ اللہ نے سعی کو میں صفا سے شروع کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے صفا کا پہلے ذکر فرمایا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ یہ آیت بھی نبی علیہ السلام نے تلاوت فرمائی اور کہا کہ میں صفا سے شروع کروں گا کہ اللہ نے پہلے صفا کو ذکر فرمایا، مروہ کو بعد میں ذکر فرمایا۔ تو پھر نبی علیہ السلام صفا پہاڑی کے اوپر چڑھے اور مختلف دعائیں کیں، اور ایک مناسب رفتار سے آپ چلنا شروع ہو گئے۔ جب درمیان میں وہ جگہ آئی جہاں 2 سبز نشان آج لگے ہوئے، اس کو میلین اخضرین کہتے ہیں، اس جگہ پہ جب آئے تو تیز چلتے، پھر باقی نارمل رفتار سے چلتے، اور دعاؤں کا اہتمام رہا اور سعی مکمل ہو گئی۔ جب سعی مکمل ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو ایک قطعی حکم ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جو لوگ اپنی قربانیوں کے جانور ساتھ لائے ہوئے تھے یہ لوگ احرام نہ کھولیں، یہ لوگ احرام میں رہیں، یعنی یہ لوگ حج قران کریں گے، اور جن لوگوں کے ساتھ احرام سواری کے قربانی کے جانور نہیں، یہ لوگ اپنا احرام کھول دیں، سر منڈوا لیں اور دوسرے کپڑوں میں آ جائیں۔ تو حج تمتع بعض صحابہ نے کیا اور بعض نے حج قران کیا۔ اچھا، جن لوگوں نے پھر حلق کروایا ان کے لیے نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ دعا کی۔ عمرہ یا حج پورا کرنے کے بعد سر منڈوانا یا حلق کروانا یہ ایک عمل ہے۔ حلق کروانا سنت ہے، نبی علیہ السلام نے ہمیشہ حلق کروایا، اور 3 مرتبہ نبی علیہ السلام کی دعا حلق کروانے والوں کے لیے، اور قصر کرنا جائز ہے لیکن اس کے لیے دعا بھی 1 مرتبہ ہے۔ جب اتنا سب کچھ کر لیا، نبی علیہ السلام کی دعائیں زیادہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہیں پہ علی رضی اللہ عنہ میں نبی علیہ السلام سے آ کے ملے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو یمن بھیجا ہوا تھا، یہ وہاں زکوٰۃ صدقات وصول کرنے نبی علیہ السلام کی جانب سے گئے ہوئے تھے۔ وہاں ان کو اطلاع ملی نبی علیہ السلام حج کے لیے ہیں، آپ مدینہ سے یہاں پہنچے مکہ، اور وہ یمن سے مکہ پہنچے، اور پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ شامل ہو گئے۔ نبی علیہ السلام 4 دن وہاں ٹھہرے، مکہ کے باہر کسی جگہ کے اوپر 4 دن ٹھہرے، اور 4 دن آتا ہے کہ یہ بھی موجود ہے کہ مکہ آتے رہے، طواف کرتے رہے، بہرحال 4 دن کا آپ کا قیام رہا۔ اور پھر ایک دن باب کعبہ کے پاس نبی علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں آپ نے علامات قیامت کو تفصیلی بیان فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ نماز کو ضائع کرنا، نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا، یعنی جو دل میں آئے بس وہ کرنا، خیانت پیشہ حاکموں اور بدکار وزیروں کا آ جانا، قیامت کے قرب میں یہ سب کچھ ہوگا۔
اس کی ترتیب بھی دیکھیں نا، تو پہلے فرمایا نماز کو ضائع کرنا اور خواہشات کی پیروی کرنا، یہ دو چیزیں جب آ جاتی ہیں، بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، تو پھر اگلی دو چیزیں بھی بتا دیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا، اور آج ووٹ دینے والا ہو یا ووٹ مانگنے والا، نماز کو ضائع کرنا اور نماز خواہشات کے پیچھے چلنا یہ عمومی طور سے چل رہا ہے. جب یہ معاملہ ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جن دنوں میں یہ ہو رہا ہوگا انہی دنوں میں یہ بھی ہوگا کہ جو حاکم ہوں گے یہ خیانت والے ہوں گے، اور وزیر ہوں گے یہ بدکار قسم کے ہوں گے. اعمال کا تعلق ہے ساری چیزوں سے. بہرحال یہ عمرہ مکمل ہوا، 4 دن کی جو وقت تھا یہ نبی علیہ السلام نے وہاں گزارا.